أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سال بھی اس مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ہمیں چنے ہوئے تھے اس سال کے رمضان کے لیے۔ بہت سارے لوگ تو جن کی خواہش تھی کہ ہم رمضان کے قریب ہو رہے ہیں اور اس سال کے رمضان کے اندر ہم جم کر کی عبادت کریں گے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہو گئے۔ ان کی خواہش اور ان کی تمنائیں ان کے سینوں کے اندر ہی دفن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو چنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر جو ہمارے اوپر تکلیفیں ہوں، یعنی روزہ رکھنے میں اور تکلیفیں ہوں تراویح پڑھنے میں، اللہ کی رضا کے لیے اسے برداشت کیا جائے۔ اصل و اساس کامیاب نہیں ہے جسے گھر بیٹھے کوئی چیز مل جائے، بلکہ اصل تو کامیابی اس شخص کے لیے ہے جو دن رات محنت کرے اور محنت کے بعد اسے کوئی چیز حاصل ہو تو اسے قدر کرنے کی توفیق ہو، تو اسے قدر کرنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہ صرف اسی امت کے اوپر روزہ کو فرض کیا۔ آپ دنیا کے اکثر و بیشتر مذاہب کو دیکھیں گے، اکثر و بیشتر ادیان والے، ان کے اندر کیا ہے کہ روزہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور ہے، کسی نہ کسی صورت میں ضرور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ آپ سے پہلے امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ یہ قرآن کی دلیل ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہمارے اوپر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف شریعت کے اندر، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کریں کہ آپ سے پہلے بھی جتنے مذہب والے آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان سب کو میں نے کسی نہ کسی طور پر روزے کا حکم دیا تھا۔ اب اس مہینے کو وہی شخص کامیاب ہوگا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بھوک و پیاس اسے لگے تو خاموش رہے، یہ نہ کہ ہر شخص سے کہنے لگے کہ مجھے بھوک لگ گئی، مجھے روزہ لگ گیا، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ یہ طریقہ بہتر نہیں ہے، یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ بھوک لگے، پیاس لگے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دل پر صبر کیجیے۔ اسی صبر کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ سے وہ اجر دیں گے جس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ اللہ کیا دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز دیں گے۔ فرشتوں کو کہیں گے اسے جنت دے دو، حکم ہوگا کہ یہ اس نے نماز پڑھی، اس کا یہ بدلہ عطا فرما دیا جائے، اس نے حج کی، اس کا بدلہ یہ دے دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی روزہ کا بدلہ خود اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی بہت عظیم چیز دینے والے ہیں، بہت عظیم چیز دینے والے۔ کوئی قیمتی چیز ہو تو ہم کہتے ہیں فلانے کو دے دیا جائے، تم لے جاؤ فلانے کو دے دو، تم لے جاؤ فلانے کو دے دو، یہ چیز لے جاؤ فلانے کو دے دو۔ لیکن جو ہمارے نظر کے اندر جو زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے، کہا جاتا ہے تم نہیں، تم اس کی ہو سکتا ہے کہ کہیں گڑبڑ کر دو، ہو سکتا ہے کہ کہیں اسے گرا دو، قیمتی چیز ہے، تمہارے ہاتھ سے لٹ جائے، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ بڑی قیمتی ہے، میں اپنے ہاتھ سے خود اپنے دوست کو دوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز جو ہمیں اجر دیں گے وہ اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ ہاں، اس مہینے کے اندر ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 7 اور کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر جو اجر دیتے ہیں وہ 70 گنا زیادہ کر کے دیتے ہیں۔ یہ مہینہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے۔ دیکھیں جب عید قریب ہو تو اس وقت کپڑے کے دکان والے سے جا کر کے کہیں کہ فلانے جگہ چلنا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں عید کا موسم ہے، کپڑے زیادہ بکیں گے،
یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیتا ہے کہ میرا کھانا میرے دکان ہی پہ بھیج دینا. گھر کھانے کے لیے نہیں آتا, جانتا ہے کہ یہ کمانے کا موسم ہے. اسی طریقے سے روزہ جو ہے یہ بھی کمانے کا ایک موسم ہے, نیکی کمانے کا, پیسے کمانے, نیکی کمانے کا ایک موسم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو امت محمدیہ کے اوپر احسان فرما کر کے دی ہیں, یہ امت محمدیہ پر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. پہلے امتیں آتی تھیں, ان کے عمریں 700 سال تک کے, 600 سال تک کے ہوا کرتی تھی, لیکن یہ امت محمدیہ جو آئی ہے اس کی عمر 60 سال ہے. 700 سال نہیں, یہ 60 سال 70 سال کی زندگی گزارتی ہے, 100 سال کی زندگی گزارتی ہے. اب ان کا وہ لوگ تھے جن کی عمر سمجھیے کہ عبادت میں 300 سال تک کی گزر جایا کرتی تھی. ان کی عمریں 300 سال تک کی عبادت میں صرف گزر جایا کرتی تھی. 400 سال تک کے وہ صرف عبادت میں اپنی عمریں گزار دیا کرتے تھے. اب یہ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلق اور افسوس سے بچانے کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دی ہیں کہ اگر یہ کام کر لیا جائے, یعنی جیسے کہ شب قدر کی رات میں اگر انسان جاگ لے تو ایک رات عبادت کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کے اندر گزار دیا. 1000 مہینے نہیں, وہاں پر تذکرہ ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر کا ذکر ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے تک نہیں, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ صرف 1000 مہینے نہیں, جو جس حساب سے اس رات کے اندر جتنا خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا, اللہ تبارک تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ بہتر ثواب عطا فرمائیں گے. 1000 مہینے سے اللہ اس سے زیادہ دیں جتنا چاہے, یعنی صرف 1000 مہینے تک, اللہ چاہے تو بہت زیادہ دیں. اب یہ جو مہینہ ہے, بعض لوگ لاپرواہی کے ساتھ بس دن کا روزہ رکھ لیا, 5 وقت کی نماز پڑھ لی, سمجھتے ہیں کہ بس میں نے بہت کچھ کر لیا. حالانکہ اس کے اندر ہر نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا اضافہ کر کے نیکی دیتے ہیں. تو آپ کو چاہیے تھا کہ سبحان اللہ, جو اور مہینوں میں دن میں آپ کا معمول تھا 100 مرتبہ کرنے کا, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 200 مرتبہ تھوڑا سا بڑھا دیا کرتے. قرآن پڑھنے کا جو آپ کا معمول تھا 1 پاؤ, آدھا پارا, اب کم سے کم یہ اس کو شہر قرآن بھی کہا گیا, یعنی قرآن کا مہینہ, تو اس کے اندر چاہیے تھا کہ آپ کم سے کم 1 پارا 2 پارا قرآن تو ضرور پڑھ لیتے. اس مہینے کے اندر لوگ تراویح کی نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد جا کر کے سو گئے. بہت سارے لوگ تو گھومنے اور تفریحات میں اپنی وقت کو برباد کرتے ہیں. ایک بات میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر نیکی کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی پر 70, تو اس مہینے کے اندر گناہ کرنے والا شخص بھی, اس مہینے کے اندر گناہ کرنے والا شخص بھی اگر ایک گناہ کرے تو اسے 70 گناہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. ثواب جتنا زیادہ ہے اتنا ہی زیادہ ایک گناہ کیا جائے تو گناہ کا بھی وزن زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے. اس لیے چاہیے کہ انسان ہر لغو کام سے, لایانی کام سے, بیکار باتوں سے پرہیز کیا کرے. جہاں 2-4 آدمی 5 آدمی 10 آدمی بیٹھا کرتے ہیں, وہاں باتیں تعریف کے ہوتے ہوتے انسان کی غیبت کے اوپر آ ہی جاتی ہیں. باتیں جو آتی ہیں غیبت پر آ ہی جاتی ہے, ایک دوسرے کا تمسخر اڑایا جاتا ہے, مذاق کیے جاتے ہیں, تو اس سے بچنا چاہیے. اوپر آ ہی جاتی ہے باتیں جو آتی ہیں غیبت پر آ ہی جاتی ہے, ایک دوسرے کا تمسخر اڑایا جاتا ہے, مذاق کیے جاتے ہیں, تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. کہ اے ایمان والوں, تم کسی کے مذاق تمسخر نہ اڑایا کرو, تم کسی کے تمسخر مذاق نہ اڑایا کرو. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, اور تم کسی عیب کو نہ ڈھونڈا کرو. حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے عیب کو ڈھونڈتا ہے, کسی کے عیب کو ڈھونڈتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے عیب کو ڈھونڈتے ہیں.
کوئی بہت کامیاب ہو جائے کہ فلانے کے میں نے غیبت کر دی، میرے بارے میں وہ نہیں جانتا، میں نے فلانے کے بارے میں مذاق اڑایا، وہ نہیں جانتا، وہ جانے چنا جانے حدیث اپنی جگہ پر بالکل صادق اور سچی ہے. آج نہیں تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اللہ تبارک تعالیٰ کے کوڑے آپ کے اوپر پڑیں گے. آپ بیٹھے کمرے کے اندر سے رسوا ہو کر کے نکل جائیں گے. بیٹھے کمرے کے اندر بھی ہوں گے نا، وہاں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا و ذلیل کر کے نکال دے گا. کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ جو کسی کے عیب کو ڈھونڈے اللہ اس کے عیب کو ڈھونڈتا ہے. اب یہ بیچارے ہمارے یا آپ کے عیب کو کوئی شخص ڈھونڈے، یقیناً بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسے ہماری عیب ہاتھ لگے یا نہ لگے، لیکن جس کے عیب کو خدائے رحمان ڈھونڈے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو ان سب چیزوں سے چاہیے کہ لغو بات، بیکار باتیں، لایانی باتیں، لایانی کام سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. وہ ہر وقت تو کرنا چاہیے، لیکن خاص طور سے ماہ رمضان کے اندر اس سے ضرور بچنا چاہیے. آگے یہ ارشاد ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. جس گناہ کے بارے میں قرآن ارشاد فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے وہ گناہ بڑا گناہ ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس وجہ سے تو اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا کہ یہ کام نہ کرنا، بہت بڑا گناہ. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ ہم کسی کی تمسخر اور مذاق نہ اڑائیں. دوسرا یہ کیا کہ ہم دوسرے کی غیبت، دوسرے کے تجسس یعنی اس کے عیب کو ڈھونڈا نہ کریں. تیسرا یہ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ غیبت نہ کیا کرو، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ ایسا گناہ ہے گویا کہ کوئی شخص، قرآن کیا کہتا ہے غیبت کرنا، گویا کہ ایسا شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اتنا بڑا گناہ غیبت، اتنا بڑا گناہ کہ قرآن کہتا ہے کہ ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرے گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. کیا کوئی تم میں سے ایسا شخص ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تو تم اس سے گھن کرو گے. فکرہتموہ واتقوا اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے اب تو ٹھہر جا، اب تو میرے ڈر سے کانپ تو جا، کم سے کم اب بھی تو ڈر تو جا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ڈرو، یہ کام چھوڑ دو. فکرہتموہ واتقوا اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں اس سے توبہ کرو اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے توبہ کو قبول کرنے والا ہے. آپ توبہ کر لیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے. علماء نے اس کے اندر فرمایا کہ اگر میں نے کسی کے غیبت کی اور وہ بات اس کے کان تک پہنچ گئی ہے تو اب یہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ہو چکا. حقوق اللہ کے ساتھ اللہ نے منع کیا تھا یہ کام نہ کرنا، یہ حقوق اللہ تھا. اللہ نے منع کیا تھا تو اس اللہ کی بات کو مان لیتے. اب یہ دوسری چیز یہ کہ اب اس کے کان تک پہنچ گیا ہے تو یہ حقوق العباد ہے کہ آپ نے اس کو تکلیف دیا ہے، بندے کو آپ نے تکلیف دیا. تو اب اس سے جا کر کے کہیں کہ میں نے فلاں وقت آپ کی غیبت کی تھی، آپ مجھے معاف فرما دیجیے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے، وہ پھر آپ کو معاف فرما دے. اور جو بندہ آپ سے معافی مانگے آپ کو چاہیے کہ فوراً معاف فرما دیں. ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بندے سے کہے کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور جس سے معافی مانگی جا رہی ہو اور وہ شخص کہے کہ میں تجھے معاف نہیں کرتا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو میں قیامت کے روز اس کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا جس نے کہا کہ میں تجھے معاف نہیں کرتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے رہیں گے جب تک کہ ان کی امت مسلمان گزر نہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہیں گے اور ہر اس شخص کے حق دلوا کر کے رہیں گے جس نے کسی کا حق لیا ہے. جیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے جتنے میرے اوپر رحم ہے آپ کے اوپر بھی تو اتنا رحم ہے. اللہ کل قیامت کے روز حقوق العباد میں ہی فرمائیں گے کہ میرا بندہ جب تک معاف نہیں کرتا میں معاف نہیں کروں گا.
پہلے جا اس سے معافی مانگ لے. اس دن تو نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے, اس دن آپ کی نیکیاں اٹھا کر کے دوسرے کو دے دی جائیں گے. صرف نماز پڑھ لینا انسان کے لیے کافی نہیں, بلکہ اصل تو یہ ہے انسان ایمان بھی سیکھے, اخلاق بھی سیکھے, معاشرات بھی سیکھے, عبادات بھی سیکھے, تب جا کر کے انسان کہیں کامیاب ہو سکتا ہے. اسی پورے چیزوں کا نام اسلام ہے, صرف نماز پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے. صرف حسن اخلاق کو شخص بہتر بنا لے اور ایمان کے اندر داخل نہ ہو, اس کی کامیابی کے لیے یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتا, یہ چھٹکارے کا ذریعہ نہیں بن سکتا. بہت سارے غیر بھی تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اخلاق بہت بہتر ہوتے ہیں, کیا وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. جب تک کہ اللہ کو ایک اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہ مانے, اور جتنے بھی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر نازل فرمائے ان سب کو تہے دل سے نہ مان لے, مسلمان ہو نہیں سکتا. میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو جو دلیل قطعی سے ثابت ہو, بندہ انکار کرے کافر ہو جاتا ہے. اگر بندہ مانتا تو ہے, کرتا نہیں ہے, اس کو کافر نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے. کوئی شخص نماز سب کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا, لیکن پڑھتے کچھ ہیں, مانتے سب ہیں, تو ایسے شخص فاسق جو نہیں پڑھتے ان کو فاسق فاجر کہا جائے گا, انہیں کافر نہیں کہا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ جو دیے ہیں, ہمیں چاہیے رات کا حصہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں گزارا کرے, تہجد پڑھا کرے. یہ ولایت کا جتنے بھی نبی گزرے اور جتنے بھی سلف صالحین گزرے, انہوں نے سب کا معمول تھا کہ وہ رات کے کچھ حصے کے اندر اٹھ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کر لیا کرتے تھے, یعنی تہجد وغیرہ پڑھ لیا کرتے تھے. آپ بھی اور مہینوں کے اندر نہیں پڑھتے, لیکن امید یہ ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر پابندی کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اور مہینوں کے اندر بھی آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق دے دے گا. اور اپنے وہ گناہوں سے بچائیے. لوگ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر جب شیطان قید ہو جاتے ہیں تو ہم گناہ کیسے کر لیتے ہیں؟ شیطان تو قید ہوا, شیطان ایک آپ نے پالا ہے دل کے اندر, یعنی جو دل کہتا تھا وہی کرتے تھے. اب وہ تو شیطان تو قید ہو گیا, اب یہ دل کے اندر جو شیطان ہے اسے پہلے کچلیے. شریعت پر چلنے سے یہ ختم ہو جاتا ہے, اس کی موت ہو جاتی ہے, اور شریعت کا روح اس کے اندر زندہ ہو جاتا ہے, پھر شریعت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. بندہ جب اپنے نفس سے مقابلہ کرتا ہے تو جس وقت یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ اسے نماز چھوڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا, نماز چھوڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا, اسے نیند نہیں آئے گی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں مسجد کے اندر داخل ہوا. دیکھیے بدگمانی کیسی چیز ہے. مسجد کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے رو رہا ہے. میں نے دل کے اندر سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ صرف دکھاوا کر رہا ہے, یہ صرف دکھاوا کر رہا ہے, دکھاوے کے لیے رو رہا ہے. کہتے ہیں کہ اس گناہ کی نحوست جو میں اس سے بدگمان ہوا, کہتے ہیں کہ اس گناہ کی نحوست جو میں اس سے بدگمان ہوا, یہ ہوا کہ مجھے 6 مہینے تک تہجد کی نماز کی توفیق نہ ملی. یعنی کہ میں نے اسے سمجھا دکھاوا کر رہا ہے, بدگمان ہوا دکھاوا کرنے والا. تو اس بدگمانی کا, گناہوں کا اثر دل کے اوپر یہ پڑا کہ میں 6 مہینے تہجد کی نماز سے محروم رہا. آج ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے نماز میں دل نہیں لگتی. اصل یہ ہے کہ میں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, میں کیا کروں, بہت کوشش کرتا ہوں کہ تہجد کی نماز پڑھ نہیں پانا. اصل بات ہے کہ گناہوں سے بچیے, گناہوں سے بچیں گے اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دیتے ہیں. گناہ کے اثر آپ جانتے ہیں, انسان کو پہلے نوافل سے دور, پھر اس کے بعد سنت سے دور, سنت سے کرتے کرتے فرض سے بھی, واجبات سے چھوڑ کر کے فرض پر ہی آ جاتا ہے, بندہ فرض سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اس لیے اس مہینے کی قدر کیجیے. باقی بہت سارے حضرات اس مہینے کے اندر دیکھا جاتا ہے کرائم بورڈ کھیل کر کے, پھر اس کے بعد بہت سارے حضرات ایسے ہیں گھوم پھر کر کے سیر و تفریح کے اندر اپنے بندے کچھ نہیں کرتے تو کم سے کم سو تو جائیے. عشاء کی نماز پڑھ لیے, تراویح پڑھ لیے, اللہ اللہ نہیں کرنا ہے, نمازیں نہیں پڑھنی ہے, تو اس سے بہتر آپ سو جائیں. یہ جو گھوم پھر رہے ہیں یہ بہتر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی عظمت جو دیے ہیں, گناہ بھی بڑھ جاتا ہے, اس لیے بچا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین.